اصلاح کا تیسرا اصول جس کے بغیر اصلاح ممکن ہی نہیں، جب تک مقصد حیات کا ادراک نہ ہو، یہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، اب عبادت 24 گھنٹے کون کرے گا؟ ہاں، یہی اسلام کی خصوصیت ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ کے 24 گھنٹے عبادت ہی لکھے جاتے ہیں۔ یہ نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ صرف 3 حدیثیں سن لیجیے۔ دن رات میں کتنے گھنٹے؟ 24۔ کوئی نوکری کرتا ہے تو کتنے گھنٹے؟ زیادہ 12۔ ان 8 گھنٹے کی نوکری کو کیسے عبادت بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے نماز پڑھی۔ ایک صحابی نماز کے بعد اٹھے، تیزی سے گئے، دیکھنے والے نے کہا یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اتنا تیزی سے نکلتا تو کتنا اچھا تھا۔ آپ نے فوراً کریکشن کی، کہا سنو، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولادہ الصغار فہو فی سبیل اللہ۔ نماز اس نے پڑھی ہے، صوم و صلاۃ کا یہ پابند ہے، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس کے گھر میں والدین ہیں بوڑھے اور ان کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ انڈسٹریلسٹ ہے، کسی کمپنی کا آنر ہے، شاپ پہ بیٹھا ہے، کسی ریڑھی کو دھکا لگا رہا ہے یا کسی پھٹے پہ بیٹھا ہے، اگر صوم و صلاۃ کا پابند ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، تو یاد رکھیے یہ عبادت ہی کر رہا ہے۔ التاجر المسلم الصدوق، وہ تاجر جو مسلمان ہو، سچ نے بولنے والا ہو، قیامت کے دن اللہ انبیاء کے ساتھ اسے کھڑا کرے۔ تو 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے تو بن گیا عبادت، باقی کتنے رہ گئے؟ 16۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انسان اپنی ثلث زندگی سو کے گزارتا ہے، کچھ زیادہ بھی سو لیتے ہیں، کچھ کم بھی سوتے ہیں، لیکن 8 گھنٹے وہ آرام کرتا ہے۔ ارے کچھ سویا ہوا بھی عبادت کر سکتا؟ جی ہاں کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتا فراشا، جو باوضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے اپنی چارپائی کی طرف آتا ہے سونے سے پہلے، وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، نیت کرتا ہے اے اللہ رات کی تاریکی میں سحری کے وقت تیرے سامنے کھڑا ہو کے تجھ سے ہم کلام ہونے کی لذتیں کچھ اور ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ فغلبت عینا، ہاتھ رکھا، اللہم بسمک اموت واحیا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، دعائیں پڑھی، سو گیا۔ اس طرح سویا حتی اصبح، صبح تک بیدار ہی نہیں ہوا، اذان ہو گئی۔ اس نے تہجد پڑھی؟ نہیں۔ قیام کیا اس نے، دعا کی، استغفار کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، انا قد یت عبدی بقید من قیودی، اس کو نیند کی کڑیاں تو میں نے لگائی ہیں، کتب لہ ما نوا، اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، نیت کی تھی نا ساری رات کی تہجد، اس کے نام عمل میں لکھ دو۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ سویا ہے 4 سے 6 سے 8 گھنٹے، سویا یہ نا،
لوگ صدقہ کرتے رہے ہیں، اچھا اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں کرنا، یہ نیند بھی بطور صدقہ اس کے نام میں اعمال میں لکھنا۔ صحابی سوئے ہوئے ہیں، دوسرے صحابی آگے اٹھاتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی، سو کے بھی عبادت کر رہا ہوں اور جاگ کے بھی عبادت کروں گا۔ کہا وہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انسان اگر سوتا ہے کہ راحت لے کے دوبارہ سے تازہ دم ہو کے اللہ کی عبادت کروں گا، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا بیدار رہنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ 8 گھنٹے بھی عبادت بن گئی، باقی کتنے رہ گئے؟ انسان بچوں کی پرورش، رشتہ داروں سے میل جول، 8 گھنٹے اس میں صرف کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے ما اطعمت صدق ما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة وما اطعمت نفسك فهو لك صدقة۔ تم جو بھی اخراجات اپنی اولاد کی پرورش اور ان کی تربیت پہ کرتے ہو، اپنی بیوی کی جائز ضروریات پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، شرط یہ ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، نیت یہ ہو یہ میری ذمہ داری ہے، میرے رب راضی ہو جائے۔ قیامت کو جب نامہ اعمال کھلے گا تو یہ لاکھوں اور کروڑوں ہی کیوں نہ ہوں، یہ سارے کا سارا مال بطور صدقہ لکھا ہوگا۔ اور صدقہ عبادت، مومن کی شان یہ ہے جب وہ اللہ کے سپرد کر دیتا اپنے آپ کو تو اس کی عادت بھی عبادت لکھی جاتی ہے۔ کافر سارا دن عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت بھی عادت لکھی جاتی ہے کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو مانا نہیں ہے۔ یہی تو کمال ہے ایمان کا۔ تو تیسرا اصول یہ جس سے اصلاح ہو سکتی ہے وہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ وہ قرآن پڑھنے والا ہے، پہلا سوال یہ ہوگا نماز کے بارے میں بتاؤ۔ کاروباری ہے، پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں بتاؤ۔ کوئی غازی مجاہد ہے، یہ بتاؤ نماز کیسی تھی اس کی۔ پہلا سوال جو ہے جس کو کرنا ضروری ہے، آگے نہیں جا سکیں گے، پہلا سوال اس کا جواب دو، نماز کیسی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق۔ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے 2 انعام ملتے ہیں، منافق نہیں ہوگا اور جہنم سے اللہ اسے آزاد کر دے گا۔ عادت بنائیے، اکیلے بھی ہیں تکبیر کہہ کے نماز با جماعت پڑھیں، جماعت کے اجر سے محروم نہ ہوا کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ لا يعجب من رجل، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے وہ انسان جو اکیلا بکریاں چراتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، اللہ کو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ نماز کی پابندی نہیں ہے، اب جو چاہے کر لیں، اسلام ممکن نہیں۔ لیکن ایک راز یاد رکھیے گا، نماز کی پابندی وہ نہیں کر سکتا جو شہوتوں میں پڑا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
فسوف يلقون غيا. جب بھی نماز رہے گی یہ نتیجہ ہوگا کہ انسان کسی نہ کسی شہوت میں پڑ گیا ہے. وہ کھانے کی شہوت کیوں نہ ہو، وہ کاروبار کی شہوت کیوں نہ ہو، وہ کی اور شہوت کیوں نہ ہو. جب شہوتوں میں پڑ جائے تو پھر انسان نماز کی پابندی نہیں کر سکتا. آج کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ابن سماعہ کو جو کہتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے میں نے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی. کہاں سے ڈھونڈ لائیں سعید بن مسیب کو جو کہتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہوں. من این نبحث سلیمان ابن مہران، کہاں سے تلاش کریں سلیمان ابن مہران الاعمش کو جو کہتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. صحابی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں ادرکت التکبیرۃ الاولی، بیٹا تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہتے ابا جان آج رہ گئی. تو باپ کیا کہتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے گا نماز کی قیمت صحابہ کے ہاں کتنی تھی. لما فاتک خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون، بیٹا اگر 100 اونٹ مجھے مل جائیں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی تیری نماز با جماعت تکبیر اولی کی خوشی ہوگی. شاید کہ اونٹوں کی بات آئی ہے تو ترجمہ صحیح سمجھ نہیں آیا، میں پاکستانی ترجمہ کر دیتا ہوں. اگر اس کا ترجمہ اونٹ اتنے ہی قیمتی تھے اس زمانے میں جتنی آج V8 قیمتی ہے. اگر کسی کے دروازے کے سامنے 100 V8 کھڑی کر دی جائیں، اسے کیز پہ دی جائیں کہ یہ ہیں ان گاڑیوں کی چابیاں، اس کو نیند آئے گی؟ اس سے زیادہ خوشی صحابہ کو یہ ہوتی تھی کہ ان کی اولادیں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے والی. وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اذا فاتته صلاة الجماعة بكى. سعید بن عبدالعزیز کی اگر نماز رہ جاتی ہے بیٹھ کے رونے لگ جاتی. لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں، جس کو پسند نہیں کرتے اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کو موقع ہی نہیں دیتے. صحابی نبینے ہیں اور 6 عذر لے کے آئے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے. صحیح مسلم کی روایت میں 3 عذر ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني الى المسجد. اللہ کے پیارے پیغمبر میں نبینا ہوں، ایک عذر. گھر دور ہے، دوسرا عذر. کوئی لانے والا نہیں، تیسرا عذر. وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قَالَ وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ قَالَ نَعَمْ، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے، اذان تو سنتا ہوں. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ. ایک دوسری روایت میں چوتھا عذر ہے. صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، کھجور کے تنے ہیں. میں نبینا آدمی ہوں، اگر کسی درخت سے الجھ جاؤں تو اجازت نہیں میں گھر میں پڑھ لیا کروں. کہ اذان سنتے ہو؟ اذان تو سنتا ہوں. کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ. صحابی ایک 5واں عذر لے کے آئے جو تیسری روایت میں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینۃ کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے میں درندے بھی ہیں جانور بھی ہیں۔ اگر میں باہر نکلوں کوئی جانور کو درندہ اپنا شوق پورا کرنا چاہے تو میرا کیا بنے گا؟ نماز پڑھ لوں گھر میں۔ قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، جس گھر میں ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، جی ہاں۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ چھٹا عذر لے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ چوتھی روایت کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہا۔ قد ذهب بصری، بینائی آنکھوں کی جا چکی ہے۔ وَدَبُرَ سِنِّي، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وَرَقَّ عَظُمِي، ہڈیاں بھی باریک ہو گئی۔ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ قال وَهَلْ تَسْمَعْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، آواز سنتے ہو کہ آؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف؟ قال نعم، آواز سے سنتا ہوں۔ قال فحی ہلا، پھر آؤ مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ دیانتداری سے بتائیے گا آپ میرے لیے معزز اور محترم اور مکرم بزرگ اور بھائی ہیں، میں اور آپ صحابی نبینے تھے، گھر دور تھا، کلانے والا نہیں تھا، گھر اور مسجد کے درمیان درخت اور جھاڑیاں تھی، درندے اور جانور تھے، ہڈیاں باریک ہوگی، بوڑھے ہو گئے۔ آج جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کا گھر بھی ہر محلے بستی میں مسجد ہے، لانے والے کی ضرورت نہیں، کوئی درندہ نہیں ہے بھی نوجوان کڑیل۔ قیامت کو ساتواں کون سا عذر پیش کر کے جان چھڑائے گا، پھر بھی مسجد نماز پڑھنے نہیں آتا۔ نماز کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوتی، سیدنا عمر کے سامنے جب لوگ بیٹھتے کہ آج میٹنگ ہے خلیفۃ المسلمین کے ساتھ، ایجنڈا کیا ہے؟ سب سے پہلی شک ایجنڈے کی، ان اہم امورکم عندی الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها وقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع۔ سب سے پہلے بتاؤ اپنے اپنے علاقوں میں نماز کی پابندی کرواتے ہو کہ نہیں کرواتے؟ باقی ایجنڈا بعد میں۔ سب سے مہم کام یہ، جس نے اس کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی۔ جسے نماز کو ضائع کر دیا اس نے گویا کہ ہر چیز کو ضائع کر دیا۔ اصلاح کے لیے ایک چوتھا اصول بھی ہے۔ دنیا کے اندر ہر ملک کا کوئی دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک ایک آرٹیکل زندگی کے متعدد لمحات اور رویوں کو بہتر کرنے کے لیے رہنمائی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید یہ ربانی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایسا دستور ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کر اتارا۔ جب تک اس کی تلاوت آپ نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اصلاح ممکن نہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کا احسان ہے جس نے مربی اور مزکی اللہ کے رسول کو بنا کے مومنوں میں سے بھیجا، جن نے پہلا کام کیا قرآن سنایا، پھر کیا کیا؟ تربیت کی، پھر کیا کیا؟ قرآن سکھا دیا اور حکمت و دانائی سکھا دی۔ قرآن
قرآن کی تلاوت، اس کے بغیر دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا تھا کسی نے، آپ کے خاندان کی تعریف کیوں اتنی ہوئی ہے، کیا کمال ہے؟ وہ کہتے انی لا استحیی اللہ انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ و مرتین، مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا دن گزر جائے اور میں نے قرآن کو دیکھا پڑھا ہی نہ ہو۔ عمر کے بارے میں یہ ساری کہتے ہیں کہ حدیث ہے، اور واقعی حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ 15 آیتیں ابن حجر فرماتے ہیں رائے عمر کی ہوتی، اللہ اسے قرآن بنا کے اتار دیا کرتا۔ راز کیا ہے؟ کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، نماز صبح کی پڑھاتے، ذکر و اذکار کرتے، گھر جاتے، سب سے پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ یہ سفید بالوں والوں کو اللہ سلامت رکھے، یہ بیٹھے ہیں، ان سے ذرا اکیلے پوچھئے گا آج سے 30 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ مرد ہو یا عورت اس وقت تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ برکت بھی تھی۔ ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجئے۔ یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا جا رہے ہو دنیا سے کوئی خواہش؟ بیتا خالیہ ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ، ایک ہی خواہش ہے بس، گھر خالی ہو، خوبصورت قرآن کا نسخہ ہو، میں اٹھے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اور اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ ابو عبد الرحمن السلمی 40 سال کے قریب صرف قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، آخری وقت آ گیا ہے۔ کسی نے کہا اب تو گھر آ جاؤ۔ کہتے ہیں آپ کو علم ہے کہ جو قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہے فرشتے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اس کے پاس ہوتے ہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کچھ فرشتے پروٹوکول دے رہے ہوں اور کچھ آ کے میری روح کو اللہ کی جنت کے مہمان بنا دیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا ایک تجربہ کر کے دیکھیے، دنیا کی کوئی پریشانی، وضو کر کے قرآن کھول کے بیٹھ کے کچھ چند صفحات پڑھ کے دیکھیے، آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ میری پریشانی کیا تھی۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنایا، لیکن یاد رکھنا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ آج سر درد ہو تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں پیناڈول آتی ہے، وہ نہ ملے تو ٹیلاڈول آتی ہے، اور صحابہ کو بڑی سے بڑی تکلیف ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ کو یاد ہوگا جس کے ہاتھ بھی بندھے تھے، پاؤں بھی بندھے تھے، مجنون دیوانہ ہے، اس کو لے کے آئے اور صحابہ نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور واپس صحیح سلامت چل کے گیا۔ بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ایک ایسے صحابی نے دم کیا ہے، میں کننا نأبنہ، روایت کے لفظ سے کبھی اس نے دم کیا ہی نہیں تھا۔ ہم تو کہتے ہیں پہلے چلہ نکالو، اس نے کبھی دم کیا ہی نہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی کہ انما نشط من عقال، یوں ٹھیک ہو گیا جیسے رسی بنی تھی کھول دی۔ یقین تھا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں جب میں سفر پہ نکلا، زاد المعاد جب لکھی ہے 6 جلدوں کی یہ کتاب، سفر میں لکھ رہے ہیں، کہتے اتنی بیماریاں آئی، میں نے کہا علاج میں نے بھی یہی کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا، دم کرتا، لسحت دے دیتے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، کچھ بھی ہو جائے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی۔
سوچا کریں وہ کون سا وقت ہو میرے ہاتھ میں قرآن آ جائے، وہ کون سی مبارک گھڑیاں ہوں کہ میری زبان پہ قرآن جاری ہو جائے۔ اس لیے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے پہ قرآن لگاتے، رونے لگ جاتے اور پھر مسکرانے لگ جاتے۔ مسکراتے کیوں؟ کہتے میں کتنا خوش نصیب ہوں جس کو اللہ نے یہ کلام عطا کر دیا۔ روتے اس لیے اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میری بدقسمتی اور محرومی کتنی ہوتی۔ اصلاح کے لیے ایک پانچواں کام بھی کرنا ہوگا، اخلاص اور سنت کے مطابق عمل کرنے کے بعد، نماز اور قرآن کی پابندی کرنے کے بعد، جب تک میرا اور آپ کا اخلاق بلند نہیں ہوتا اس وقت تک اصلاح نہیں۔ ایسا اخلاق ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، میرے صحابہ قیامت کے دن سب سے قریب اور سب سے پیارا وہ ہوگا میرے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ایک وہ اخلاق تھا جو اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھے کافر مسلمان ہو جاتے، آج میرے اور آپ کے اخلاق کو دیکھے اپنے بھی بیگانے بن جاتے۔ اس کو بلند کیجئے، برداشت کرنا سیکھیے، ٹالریٹ کریں۔ اور بات سمجھنے والی ہے، ایک شخص پڑھا لکھا ہے، اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے یا کوئی دین پڑھا ہوا ہے، علم والے تو علم والے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی 20 لوگ بھی گالیاں دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو گالی دی، وہ غلام کو کہتے ہیں جلدی سے آؤ جلدی سے آؤ، انہیں سمجھا کہ شاید کوئی مار کٹائی شروع ہوگی، کہتے اس کو جلدی سے کھانا پیش کرو، یہ سفر سے آیا ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا، میں گالی دے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کھانا کھلا۔ سیدنا ابو ذر کو ایک شخص نے گالی دی، وہ کچھ کہنے لگے، کہا بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا، مسکرا کے کہتے تم 100 بھی گالیاں دو گے نا، میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں۔ یحییٰ بن معاذ کو گالی دینے والا گالی دے رہا ہے، وہ مسکرا دیے، ساتھی کہتا ہے لِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، بزدلو جواب دو اسے، وہ پھر مسکرائے کہتے ہیں وَلِمَاذَا تعلمت اذن، اگر میں نے پڑھ لکھ کے بھی گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا، میں نے علم کیوں سیکھا، معیار یہ ہے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے گالیاں دی ہیں، کھجوروں کا ٹوکرا لیا، اس کے گھر چلے گئے، کہتے ہذہ ہدیۃ منی لک، یہ میری طرف سے ایک گفٹ ہے۔ کہتے ویش المناسبہ، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، تحفہ کس دیے؟ کہا مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے مجھے بڑی نیکیاں دی ہیں، تو میں نے کہا جو میرے لیے بغیر تنخواہ پہ نیکیوں کا بندوبست کرتا ہے میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں، اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں۔ کبھی کسی کو ٹافیاں کھلا دیا کرے، آپ کو گالی دے، بسکٹ ہی کھلا دیا کرے۔ معیار ہے، اصلاح اگر چاہتے ہو۔ وہ ثمامہ بن اسال کون تھے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام سے پہلے بپھرا ہوا شخص، سردار۔ جب اس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کمانڈر پکڑ کے لائے، کہا باندھ دو اسے، ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور آپ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟ قال ان تنعم تنعم على شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا، اگر ایسے ویسی بات کی تو خون کا بدلہ خون لینے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، جانی دشمن ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو دودھ پلاؤ، دودھ بھی فطرت ہے، یہ فطرت کے قریب ہو جائے گا۔ 1 دن 2 دن 3 دن، جب 30 دن بھی فرق نہیں آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اطلقو، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ ہاں
مجھے چھوڑ دیا گیا. باہر گئے, غسل کیا, واپس آئے. سمامہ اب کیسے آئے ہو؟ کہا موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی. اور کہا اللہ کی قسم مکے والے آج کے بعد حبت حنطہ گندم کا ایک دانہ بھی میرے پاس سے یمن سے نہیں لے کے آئیں گے جب تک آپ کی اجازت نہیں ہو. جو لوہے کی تلواروں سے گھبرائے نہیں وہ محمد کی اخلاق کی تلوار سے ذبح ہو گئے. آج اس اخلاق کی ضرورت ہے. اور اگر اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے تو ساتھ دو نسخے بھی بتا دیتا ہوں. آپ کا اخلاق خود بخود میک ہوتا رہے گا. ایک نسخہ یہ بڑا آسان تھا, چلتے پھرتے آپ اللہ کا ذکر کر لیں اور محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھ. یہ آپ کی گرومنگ کرے گا. استغفر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوة الا باللہ, حسبی اللہ. چلتے پھرتے معمول بنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اور خوشخبری کیا ہے؟ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة. میرے صحابہ سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو کثرت سے درود مجھ پہ بھیجتا ہو.